ایڈمرل صاحب یہ فرما دیجئے کہ اگر ہم تاریخ پر نظر دوڑائیں تو ویتنام میں جو کچھ ہوا تھا اور جب امریکہ کو وہاں سے بھاگنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو ایک کمبوڈیا جو ہے اس کا ایپیسوڈ ہمارے سامنے ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو کمبوڈیا بنا دیا جائے گا یا کیا ہم کمبوڈیا بنیں گے؟ اس پر ذرا آپ اپنی رائے کا اظہار فرما دیجیے. دیکھیے جنرلی میں جنرل صاحب سے متفق ہوں، بالکل انہوں نے صحیح کہا، لیکن پاکستان کو اس وقت بالکل آپ نے صحیح اشارہ کیا کہ یہ جو ہے ایک اسکیپ گوٹ بنایا جا رہا ہے. اپنی جو فیلیئرز ہیں امریکہ کی، جس میں کہ 60-70% علاقے طالبان کے کنٹرول میں ہیں، اوپر سے الیکشن آ رہا ہے، اوپر سے ان کی ان امپلائمنٹ ہے، اوپر سے اکنامک کنڈیشن ان کی دیکھ لیں کیا ہے، تو وہ اپنے یہ جو ہے کہ جس طریقے سے وہ نکل رہے ہیں اور مجبور ہو کے نکل رہے ہیں، ورنہ جو سرج آپریشن ہوئے تھے اس کا یہ رزلٹ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور ان کے سرج آپریشنز کا اس سے کہیں زیادہ وکٹری ان کو ملنی چاہیے. ٹھیک، لیکن وہ ایک ان کا وہ جو اپنا وہ سیویئر ہے ابھی کہ پاکستان کے آپ بلیم کریں کہ ان کی وجہ سے ہماری یہ حالت ہو رہی ہے. اور پاکستان نے، میں سمجھتا ہوں کہ جتنی قربانی دی ہے، اور میں بالکل جنرل صاحب نے صحیح کہا، یہ ہم امن کی کنجی ہیں، بیکاز یہ دروازہ ہے. انڈیا کی اکانومی دیکھ لیں کتنی بڑی اکانومی ہے، اور سینٹرل ایشیا کی اکانومی، یہ دروازہ جب تک بند ہے یہ کسی کے حق میں نہیں ہے. لیکن سب سے بڑی بات میں یہ کہوں کہ ہم سب بھول جاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اور میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ جو بھی جن لوگوں نے بھی، اب ڈیسیژن غلط تھا یا صحیح تھا اس پہ بحث نہیں کریں گے، لیکن جو مینجمنٹ تھی وہ صحیح تھی. کہاں غلطی ہوئی؟ پچھلے 3 سالوں میں جو ہم نے مینجمنٹ کی اس پرابلم کی، اس وار آن ٹیرر کی، وہ بہت پور تھی، بہت غلط تھی، پولیٹیکلی بھی اور ملٹریلی شاید اس میں وہ اتنا ظاہر نہیں ہوئے. پچھلے 3 سالوں میں جو پیش رفت ہوئی امریکہ کی، جیسے ان کو کھلے ویزے دیے گئے، جیسے ان کو بالکل سسرالیوں کا سا ان کا جو بیہیویئر کیا گیا، تو وہ جو ہے، ہم ہیں تو رشتہ دار ہی، ہم 47 سے رشتہ دار ہیں، ہم غریب رشتہ دار ہیں، تو رشتہ داروں میں آپس میں کھٹپٹ تو ہوتی ہے، اور غریب رشتہ دار جو ہمیشہ ہے وہ نیچے ہی لگا رہتا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ یہ بھی ابھی ہمیں جو ایک امیر رشتہ دار ہے وہ آنکھیں دکھا رہا ہے، وہ ہم سے ناراض نہیں ہوں گے. یہ سب تو درست ہے. کمبوڈیا والی بات پر آئیے. کمبوڈیا والی بات تو دیکھیے، ان کی ہر جگہ ہزیمت ہوئی ہے، اور انہوں نے یہ ایک سکیپ گوٹ ڈھونڈنی تھی، اور انہوں نے ابھی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان کو جو ہے یہ جو وہ شیر اور بھیڑیے والی بات ہے نا، وہ بھیڑ اور شیر والی بات، کہ وہ شیر اپ سٹریم پانی پی رہا ہے اور بھیڑ کو کہتا ہے کہ تم ہمارا پانی گندا کر رہے ہو. تو یہ تو ایک چودھری سٹائل کی بات کر رہے ہیں، لیکن کہ لوگوں کے سامنے بالکل یہ ننگے ہو گئے ہیں. مورلی بھی جو پاکستان نے قربانیاں دی ہیں، مورلی ایتھیکلی وہ ننگے ہو گئے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو یہ ایک بہانہ ہے، اس کو بنایا جا رہا ہے اور انڈر پریشر لایا جا رہا ہے تاکہ ہم اور الجھیں اور ہم کریں، اور ان کی جو سٹینڈ پوائنٹ ہے ہم اس کو ویریفائی کریں. یہ بہت بڑی غلطی ہوگی کہ ہم اگر ان کے پوائنٹ آف ویو کو ہم ویریفائی کرنے کے لیے ہم اور اس میں الجھ جائیں. لیکن اس میں ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، نہ تو ہم ان سے لڑائی مانگ رہے ہیں، نہ لڑنا چاہیے ہمیں. آپ وائس ایڈمرل صاحب ہو کے آئے ہیں بلوچستان، اور وہاں کے لوگوں نے آپ سے یہ بھی کہا کہ آپ اپنی لیڈرشپ کو بھی یہاں بھیجیں. امریکہ کے بلوچستان میں کیا عزائم ہے؟ بلوچستان میں اس وقت امریکہ جو ڈرٹی پلیئر بنا ہوا ہے اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالیے آپ ہمارے ناظرین. دیکھیے، یہ امریکہ جو ہے بلوچستان میں یعنی کہ پشتون اور بلوچ آبادی وہ یکجان دو قالب تھے، صدیوں سے تھے. آج کی یہ پوزیشن ہے کہ کوئٹہ میں ڈیوائیڈنگ لائن ہے، اور پشتون اور بلوچ اپنے آپ کو سیپریٹ اینٹیٹی سمجھتے ہیں. امریکہ بلوچوں کو وہ لالی پاپ دے رہا ہے، اور ان کو کہہ رہا ہے کہ یار اگر ہمارا یہ 7th فلیٹ آ کے عربین سی میں آ کے کھڑا ہوتا ہے، اگر ہم سعودی عرب کو کور دے سکتے ہیں، یو اے ای کو کور دے سکتے ہیں، بحرین کو دے سکتے ہیں، عمان کو دے سکتے ہیں، تو تم اتنے ریسورسز والا ملک ہو کہ تم خود میں سے ایک ایک شہزادہ جو تمہارا ہے، مری جو ہے وہ قطر بن جائے گا، بگٹی جو ہے وہ بحرین بن جائے گا، وہ ہے کویت بن جائے گا. وہ انہوں نے ان کو، لیٹ می ٹیل یو، آئی ہیو نو ڈاؤٹ دے ہیو ٹیکن دیم آن بورڈ.
اور بلوچوں کو یہ تو بہت ہی گھنونی سازش میں آپ کر رہے ہیں. میری اپنی یہ ایک میری اپریسیشن یہ ہے کہ یہ کر چکے ہیں وہ. آج آپ کا بلوچ جو ہے, جو پرٹیکولرلی جو ان میں سے اپر لیول کے جو ہیں, they are not with you. You cannot say پاکستان زندہ باد, آپ پاکستان کا جھنڈا نہیں لگا سکتے ہیں. اور پشتونوں کو وہ کوئٹہ سے لے کے بخاری صاحب ابھی ذرا ہم سب بیٹھے ہیں, آپ ذرا یہ بھی دیکھیے کہ ایک قوم جو پس رہی ہے وہ ہے پشتون قوم. پشتون کو کوئٹہ سے لے کے سوات تک پھینٹی لگائی جا رہی ہے, اور بارڈر کے دونوں طرف جو مر رہے ہیں وہ پشتون ہیں. Why? Because کابل پہ, جیسے جل صاحب نے اشارہ کیا, کابل پہ پشتون کنٹرول از ناٹ ایکسپٹیبل. آپ کو یاد ہوگا کہ ناردرن الائنس کو سپورٹ کرنے والے کون لوگ تھے؟ ٹھیک, آپ کے دشمنوں کے علاوہ کچھ دوست بھی آپ کے اس میں شامل تھے. ایون ٹرکی واز سپورٹنگ ناردرن الائنس. تو یہ ہے کہ اگر پشتون قوم ادھر آتے ہیں تو دیر از اے فیلنگ کہ وہ جو ٹرکک کے لوگ ہیں دے فیل تھریٹنڈ کہ یہ پشتون کا پش اوور ادھر ہو جائے گا. لیکن اس سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی جو ایک میرے خیال سے اس پر بات جاری رکھتے ہیں. ایک بات میں صرف کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ابھی مسئلہ پیدا ہوا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایبٹ آباد کا واقعہ ہے وہ اس کا انیشیٹر ہے. ایڈمرل صاحب, یہ اب موضوع آ گیا آپ کی مرضی کا اور آپ کی اسپیشلائزیشن کا. گوادر, دیکھیے گوادر پر چین کی طرف سے یہ بیان کہ ہم اس کو ایک نیول بیس میں ڈیولپ کریں گے, اور پاکستان کے ساتھ ان کے مذاکرات بھی کافی ایڈوانس سٹیج میں ہیں. کیسے دیکھتے ہیں آپ اگر گوادر بن جاتا ہے تو امریکہ کو کس نوعیت کی تکلیف جو ہے وہ اس سے لاحق ہوگی؟ امریکہ آیا ہی میں کہوں گوادر کے لیے تو یہ غلط نہیں ہوگا. دیکھیے جو زار نے ڈریم دیکھی تھی وارم واٹر پورٹس کی, تو امریکہ نے کہا مائی گاڈ یہ کتنی اچھا خواب ہے, لیکن اس نے کہا یہ خواب ہے کسی اور کا, اسے دیکھتا کوئی اور ہے. تو اس نے خواب دیکھنے والے کو ہمیں استعمال کر کے توڑ دیا. اب جو جیسے جنرل صاحب نے کہا کہ صرف وہ اس خواب کو میٹیریلائز کرنا چاہتے ہیں, دوسروں کو ڈینائی کرنا چاہتے ہیں. تو یہ 5 لینڈ لاکڈ کنٹری ہیں جو کہ افغانستان کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں. گوادر ان سب کی کامن پورٹ ہے. ٹھیک, اور یہ خطے کی زندگی بدل دے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو امریکہ کو یہ ڈر ہے, اور دوسرا یہ جو ہے, ابھی میں یہ بات بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی ہم تھوڑا سا پاکستان میں ہم بلوچستان کو وہ اٹینشن اور پرائرٹی نہیں دی جا رہی ہے, لیکن آپ نے بڑا اچھا, جو کہ غلطی ہے, بہت بڑی غلطی ہے. اور یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ISI کا وہاں پہ, اور دیکھیں ایک اور بات ہے, آج ہمارے جو تعلقات ہے ایران سے خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارے ہزارہ اور ہمارے شیعہ بھائی جو ہیں ان کو اتار کے مارا جا رہا ہے. 2 دن کنزیکٹیو یہ چیزیں ہوئیں. تو یہ سارے کون کرا رہا ہے؟ یہ CIA کرا رہا ہے. تو ہم اگر بجائے یہ کہیں کہ حقانی نیٹ ورک ہم پاکستان سے وہ کرا رہے ہیں, تو وہ ہمارے اگر ادھر کرا رہے ہیں تو ہم بھی تو کوئی کہنے والا یہ ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایبٹ آباد والا واقعہ تھا, اس کے بعد ہمارے جو ملٹری کمانڈر تھے, اور یہ انہوں نے ہمیں لیٹ ڈاؤن کیا. اگر امریکہ مورل بیسس پہ ISI کو اسامہ آپریشن میں آن بورڈ رکھتا تو شاید ہمارا ریپو ہے, جو ہمارا کنٹیکٹ ہے سیویلینز کا, ہماری عوام کا جو بھروسہ ہے الحمدللہ وہ انٹیکٹ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بڑے ہوش مندی کے ساتھ جو ہمارے ادارے ہیں ان پہ بھروسہ کرنا چاہیے, اور وہ کرنا بالکل وہ صحیح ڈائریکشن میں ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ امریکہ جو ہے وہ آپ کو پش کرے گا, اور ہمارے ابھی جیسے آپ نے کہا میڈیا نے یہ رول ادا کیا ہے, ابھی ہمیں عوام کو جو ہے وہ ہمیں اس جنون میں تو نہیں لے جانا ہے, لیکن جو امید ہے کہ جو کمپوچیا نہیں بنے گا اور نہیں بن سکتا, جس 2 ملکوں کے جب ہم نے اپنے میزائلوں کے نام غزنوی اور غوری رکھے ہوں تو کبھی ہم کمپوچیا بن سکتے ہیں. 1 لائنر